السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی مشکلات پر کیسے قابو پائیں؟ صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے، بھاگ دوڑ کے ذریعے، اور یہ کہنا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں ہے، اور یہ موضوع ہے ہم اپنی مشکلات پر کیسے قابو پائیں اور انہیں برداشت کرنا سیکھیں کیسے۔ مشکلات اور رنج و غم زندگی کا حصہ ہے، اور زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جسے ان کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ تکالیف، مشکلات اور رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا ہو اور کسی کو قدر کم۔ بعض لوگوں تو زندگی میں اتنی زیادہ تکالیف اور مصائب پیش آتے ہیں کہ وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا کردار ان حادثات اور واقعات سے تشکیل نہیں پاتا جو ہمیں زندگی میں پیش آتے۔ ہمارا کردار اس بات سے بنتا ہے کہ ہم ان حادثات اور واقعات سے کیا سیکھتے ہیں، اور تکالیف اور مصائب ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ زندگی میں بدترین اور پریشان کر دینے والے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ روبن سیجر کہتے ہیں، 12 سے 16 سال کی عمر تک میں انتہائی ذہنی تشویش میں مبتلا رہا۔ میری عمر 20 سال ہوگی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 6 ماہ بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں سرطان کے خطرناک مرض میں مبتلا ہوں، اور ان دنوں میں ٹیلی ویژن کے ایک سیریل میں کام کرنے والا تھا، تو بیماری کی وجہ سے اس سیریل میں کام کرنا میرے لیے ممکن نہ رہا، اور مجھے اس ٹی وی سیریل سے نکال دیا گیا، اور جس لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ ہوا تھا انہوں نے رشتہ توڑ دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں اسے ایک بہتر اور خوشگوار زندگی کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے پیش آنے والے ان بدترین واقعات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور مجھے ان سے بہت اذیت پہنچی۔ ان واقعات نے میرے اعتماد اور عزت نفس کو بہت ٹھیس پہنچائی، اور میں سخت پریشان ہو گیا۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ آج میں زندگی میں جو کچھ بھی ہوں ان واقعات کی وجہ سے ہوں۔ میں نے ان تلخ واقعات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان سے مجھے جو سبق حاصل ہوا، میں نے اس سبق کو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ہمیں زندگی میں بعض اوقات بہت ہی تلخ واقعات اور حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اس غصے اور تکلیف سے باہر نہیں نکل سکتے اور رنج و غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رنج و غم کو بھول نہیں جاتے، ہم کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تکالیف، مصائب کو اپنے دل و دماغ کے صفحات سے مٹا دیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم میں یہ احساس پیدا ہونے لگے گا کہ ہم بہت ہی بدقسمت ہیں۔ یہ احساس ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کرے گا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فرض کریں میرے والد زندہ ہوتے اور میری زندگی میں وہ تکلیف دہ حادثات اور واقعات نہ ہوتے جن سے مجھے گزرنا پڑا، تو کیا میں آج ایسا ہوتا جیسا کہ ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تلخیاں اور حادثات تھے جن سے میں نے سبق سیکھا۔ ان مصائب نے ہی مجھے وہ کچھ بنایا جو میں آج ہوں۔ میں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جو رہنمائی کی، ان کی زندگیوں کو جو بدلا اور ان میں خوشگوار تبدیلی جو لایا، وہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ خود میں نے حادثات اور مصائب سے سبق حاصل کیا تھا۔ میں نے لوگوں کو اپنے تجربے سے سکھایا۔ ناخوشگوار واقعات ہم سب لوگوں کی زندگی میں پیش آتے، ان سے بلا شبہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور بعض اوقات جسمانی اذیت پہنچتی ہے۔ ہم ایسے واقعات پر کیسے قابو پائیں؟ روبن سیجر کہتے ہیں کہ ان کو کیسے بھلا دیں؟ شروع میں ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان تلخ واقعات اور حادثات کے اثرات سے بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتے۔ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف صاف لفظوں میں یہ سمجھائیں کہ یہ حادثات اور واقعات گزر جائیں گے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں۔ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ تکالیف اور مصائب بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے اثرات بھی دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ رات ہمیشہ گزر جاتی ہے اور پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ مشکلات کے اس دور میں میرے لیے یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔
جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ روبن سیجر کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد مجھے سرطان ہوا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میری پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ میں بعض اوقات روتا بھی تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے یہ یقین تھا کہ پریشانی کا یہ دور گزر جائے گا۔ ہماری زندگی میں جو اچھے یا برے واقعات ہوتے ہیں وہ بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے، یہ ہمارے سوچنے کا انداز ہے جو انہیں اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ روبن سیجر کہتے ہیں اگر آپ کوئی بہت ہی اہم سبق سیکھیں تو بعض اوقات برے واقعات بھی اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں، یعنی برے واقعات اور حادثات میں بھی بھلائی کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ ہم تکلیف دہ واقعات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جو برا وقت ہماری زندگی میں آتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ورثے میں بہت سی دولت ملی۔ انہیں لوگ بہت خوش قسمت تصور کرتے، لیکن یہ خوش قسمت لوگ صرف 3 سال بعد دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل ہو چکے تھے، کیونکہ بڑی مقدار میں دولت ملنے سے وہ بری حرکتوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی طرح میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے خواب پورے ہو گئے تھے، انہیں اچھی ملازمت مل گئی تھی، انہیں ہر طرح کی آسائش اور سہولت حاصل تھی، لیکن ان کی شادی ناکام ہو گئی تھی۔ زندگی میں اچھے اور برے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تکلیف دہ واقعات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ تکلیف دہ واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تکلیف دہ وقت ہمیشہ باقی نہیں رہتا، یہ ہمیں زندگی کے اہم ترین سبق دینے کے بعد رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے والد کی ایسے وقت پر وفات جب مجھے ان کی انتہائی ضرورت تھی، اور زندگی میں دوسرے تکلیف دہ واقعات جو مجھے پیش آئے، ان سب سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملی۔ جب آپ اپنی زندگی کے تکلیف دہ مراحل سے گزر رہے ہوں تو صرف یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اذیت ناک وقت ایک دن گزر جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ مشکلات پر قابو پانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ سب مشکلات ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ جب ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی مشکلات کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات اور تکالیف سے میں نے کیا سیکھا؟ روبن سیجر کہتے ہیں کہ اپنے والد کی وفات سے میں نے زندگی کا یہ اہم سبق سیکھا کہ ہمیں اپنے رشتوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو احساس دلانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ ہمیں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ روبن سیجر کہتے ہیں جب مجھے سرطان کا مرض لاحق ہوا تب مجھے پتہ چلا کہ میں لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں اور لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بیماری نے مجھ میں نرم دلی پیدا کی اور میں نے دوسروں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا سیکھا۔ میں نے اپنی پریشانی سے یہ سبق حاصل کیا کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیں مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ مسائل سے بھاگ کر مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مسائل پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا سامنا کیا جائے۔ میں نے اس تجربے سے یہ سیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جا کر سکون حاصل کیا جائے اور پریشانی سے نجات حاصل کی جائے۔ یہ صرف آپ کی ذہنی کیفیت ہے جسے تبدیل کر کے آپ سکون اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کو حقیقی خوشی، اطمینان اور سکون دے سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ، اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ زندگی میں یہ کبھی نہ سوچے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا اور یوں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کے برعکس جو ہو رہا ہے اس پر غور کرے اور اس سے نمٹنے کی کوشش کرے۔ اپنے دل میں اس خواہش کو جگہ نہ دے کہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے دل میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے لازمی نہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی ہو۔ اور میں نے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا جس سے میرا رشتہ ہو چکا تھا، جسے میں پسند بھی کرتا تھا، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس واقعے سے میں نے اہم ترین سبق سیکھا کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو یہ رشتہ کبھی سچا اور پائیدار نہیں ہوتا۔ اگر آپ زندگی کے امتحان سے بھاگنا چاہتے ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ ہر قیمت پر مشکلات سے بچا جائے تو آپ کبھی صحیح اور بھرپور زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ فرار کی راہ اختیار کرنے سے آپ زندگی کے بہت سارے تجربات سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف جسم پر مشتمل نہیں اور نہ صرف خیالات اور جذبات کا مجموعہ ہے۔ ہر انسان کے اندر روح موجود ہے۔ یہ روح آپ کے اندر روحانی طاقت کا ایک عظیم سرچشمہ ہے۔ یہ آپ کے اندر مشکلات کو شکست
دینے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ آپ اپنی روحانی قوت کے ذریعے بڑے بڑے مسائل کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ روحانی قوت مشکلات سے نمٹنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مسائل اور مشکلات زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ان سے ہمیں تکلیف ضرور پہنچتی ہے، لیکن یہ تکلیف دہ لمحات گزر جاتے ہیں۔ ہم اس تجربے سے جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ مستقبل میں ہمارے کام آتا ہے اور زندگی میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ آپ بھی اپنی ماضی کی تکالیف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ مشکلات کو کبھی بھی اپنا مقدر نہ سمجھیں۔ ایک وقت آئے گا جب ان مشکلات کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ روبن سیجر کہتے ہیں کہ آپ کو ماضی میں جو تکالیف اور مشکلات پیش آئیں، آج کے دن ان کا جائزہ لیں اور اندازہ لگائیں کہ آپ نے ان سے کیا کیا قیمتی سبق سیکھے ہیں اور ان تجربات نے آپ کی سوچ پر کیا مثبت یا منفی اثرات ڈالے۔ اس کے بعد اپنی توجہ صرف مثبت اثرات پر مرکوز کریں اور جو کچھ بھی منفی ہے اسے بالکل بھول جائیں۔